جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر ان سے قتال کرے گا۔ سب کو مشہور و معروف ہے کہ حضرت ابو بکر کی طبیعت میں رحم دلی بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا یہ آپ بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، حق تعالی شانہ نے اس دین کی بنیاد ارکان پر رکھی ہے۔ کچھ ارکان ہیں جو کہ بے انتہا اہم ہیں اور پورے دین کی عمارت ان ارکان پر کھڑی ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی عمارت کو 5 چیزوں پر، 5 پلرز پر، 5 ستونوں پر کھڑا کر دیا گیا۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے ایک وحدہ لا شریک کا، ایک اللہ سبحانہ و تعالی کا الہ اور اس کا معبود ماننا، یعنی عقیدہ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پھر نماز کا قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نمبر 3 زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور نمبر 4 وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور حج بیت اللہ اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ۔ عقیدہ اگر درست نہیں، عقیدہ اگر خراب ہے تو بے شک ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی کسی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں جو کہ دین اسلام کو لائے بغیر ادا کی جائے۔ آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا اب فلاں شخص ہے تو کافر لیکن کام تو بڑے زبردست کر گیا۔ ٹھیک ہے، دین اسلام اور ہمارا مزاج اور شریعت کا مزاج کسی کے اچھے کام کو بھی برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بس اگر کسی نے کوئی صحیح کام دنیا کے اندر کیا ہے، کسی کافر نے، غیر مسلم نے، تو اس کو یہیں پر اس کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہاں کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر تو اگر یہ نہ ہو پھر تو ہر چیز برابر ہو گئی، پھر تو جزا و سزا کا نظام بھی بیکار، جنت جہنم کا تصور بھی بیکار۔ تو سب سے بنیادی چیز وہ ہے عقیدے کی درستگی۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ شہادت یعنی کلمے کی گواہی سے مراد صرف کلمے کی گواہی نہیں بلکہ اس میں عقیدے کا پورا نظام شامل۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا زکوٰۃ دینا۔ اور یہی آج کی میری کچھ معروضات کا، مختصر سی معروضات کا عنوان بھی ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام میں کیا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دین اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے، حضور فرما۔ پھر اس کا تصور بڑا عظیم الشان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، یہ زمین میں جو کچھ ہے اس ایک ایک چیز کے وارث ہم ہیں، تمہارا نہیں ہے۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم تو پیدا ہوئے تھے بغیر کپڑوں کے، تن پر تمہارے کچھ نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے پورے تکوینی نظام کو تمہارے ارد گرد رکھ کر یہ نعمتیں اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائیں بالفرض والمحال۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر یہ کہتے کہ ہر سال میں جو کچھ کمایا ہے سارے کا سارا سال کے آخر میں مجھے واپس دے دو، یہ اللہ کی طرف سے انصاف تھا یا نہیں تھا؟ انصاف ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ بالفرض والمحال اگر شریعت کا حکم یہ ہوتا کہ سال بھر جو کچھ کماؤ سال کے آخر میں وہ ساری کی ساری کمائی اللہ کے سپرد کر دو اور پھر اگلے سال دوبارہ کماؤ، تو یہ اللہ کی طرف سے زیادتی تھی یا انصاف تھا؟ عین انصاف تھا۔ اس لیے کہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے ساتھ ہی اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ جو کچھ ہے وہ تمام کا تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے زمین کے اندر ادنا سے لے کر اور ہمارے جسم میں چپل سے لے کر ٹوپی تک، وہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، ہمیں تو استعمال کرنے کے لیے دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت پر اور خصوصاً بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑے مہربان، بڑے رحیم اور رؤوف ہیں۔ فرمایا کہ سال میں جو کچھ کماؤ وہ سب کچھ تمہارا ہے، تم ہی اپنے پاس رکھو، 2.5% یا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دے دو، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور وہ بھی ہمیں تم سے نہیں چاہیے، ہم تو دینے والے ہیں، ہم تم سے لے کر کیا کریں گے؟ تم ہمارا کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ تم ہمارے خزانوں میں کون سے اضافے کر سکتے ہو؟ تمہاری یہ اوقات ہی نہیں ہے۔ خزانے تو ساری کائنات کے ہمارے پاس ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بادشاہت تو اللہ کے پاس ہے، بڑی پاک ذات ہے۔ لیکن ہمارا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے، اپنی کمائی میں سے یہ حصہ ہمارے نام پر ہمارے حکم کے مطابق مخلوق خدا میں دے دو۔ وہ بھی کتنا؟ 2.5%، وہ بھی سال میں ایک دفعہ، وہ بھی پورے سال کے گزرنے کے بعد۔ تو یہ اہم ترین عبادت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ کم سے کم 35 جگہ قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو فوراً ذکر فرمایا۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا، بار بار، یعنی یہ دونوں کو، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حضور اقدس سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بنتے کے ساتھ ہی فتنوں نے سر اٹھایا۔ ان میں سے ایک فتنہ جو دو تین مشہور تھے، جیسے ایک تو مسیلمہ کذاب کا تھا، وہ تو حضور کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھی تیار فرما دیا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ نے، اور حضور نے لشکر بھی تیار فرما دیا تھا، جا کے اس کو ٹھکانے لگا کے آؤ۔ تو ایک تو وہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور پھر رحلت ہوئی، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کا معاملہ ہوا۔ تو حضور کی رحلت کے بعد ایک اور فتنہ مانعین زکوٰۃ کا ہوا۔ کس کا؟ مانعین زکوٰۃ، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ، اب اس میں دو رائے ہیں
ایک رائے تو یہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا سرے سے انکار کر دیا، ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انڈیویجولی زکوٰۃ دیں گے، ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خود حضور زکوٰۃ ریاست لیتی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم خود زکوٰۃ لیتے تھے اور پھر تقسیم فرماتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے خلیفہ بنے تو انہوں نے حضور کے اس جو ہے سلسلے کو باقی رکھا۔ اس میں کچھ قبیلوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم خود دیں گے، ہم خود دیں گے، اور تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے انتہا سختی سے کام لیا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر کی طبیعت سختی کی سب کو مشہور و معروف ہے کہ حضرت ابو بکر کی طبیعت میں رحم دلی بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ طبیعت میں سخت تھے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا یہ آپ بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار تھوڑی کیا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود دیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسی بھی دیتا تھا اور وہ رسی بھی اس نے روک لی، اللہ کی قسم ابو بکر جا کے وہ رسی بھی وصول کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم برحق تھے اور میں خلیفہ برحق ہوں، لہذا کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا کرے، اس لیے کہ آج اگر میرے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں امت میں خرابی پیدا ہو گئی تو یہ قیامت تک کے لیے پیدا ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم تو بھائی بینکوں کو لکھ کر دے دیتے ہیں رمضان المبارک سے پہلے کہ حکومت ہماری زکوٰۃ نہ کاٹے، تو بھائی یہ وہ خلافت بھی نہیں ہے، لہذا یہاں پر وہ مسئلہ نہیں چلے گا، آپ اپنی انفرادی زکوٰۃ ہی ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ لشکر کشی فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہٹ کر اپنے عمل کو شروع کرنا چاہا۔ کو معمولی بات تھوڑی ہے، بہت بڑا حکم ہے دین کا۔ تو یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ دین کے بنیادی اساسی ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور اس کے اندر نقصان، اس کے اندر کمی کوتاہی کسی بھی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دینی اور بے شمار دنیاوی ثمرات رکھے ہیں، ان کے موقع یہاں پر عرض کرنا ابھی موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو پہلی بات یہ کہ دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور بنیادی ارکان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کام چل جائے گا، دیکھی جائے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ میں نے حضرت ابوبکر کے رویے سے اور ان کی سیرت سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کتنا حساس معاملہ ہے، بالکل ہاں ایک اور بھی ارشاد فرمایا جو شخص نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، حضرت ابوبکر نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابوبکر ان سے قتال کرے گا۔ اللہ رب العزت نے چنانچہ موقع آتا ہے رمضان المبارک کا، اور میں یہ بات ہر سال عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک ہی صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہر دفعہ عرض کرنا ضروری اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ زکوٰۃ آپ ربیع الاول میں بھی ادا کر سکتے ہیں، شعبان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، شوال میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا اور خصوصاً ہمارے اہل پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے حضرات کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اسلامی مہینوں، اچھا ایک بات اور کہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی اسلامی مہینے کے اعتبار سے،
تو انہوں نے اپنے اسلامی مہینے کو بنیاد بنایا ہوا ہے اور اس میں رمضان المبارک کو اپنے سال کی کیلکولیشن میں رکھا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو لوگ اس لالچ میں، اس حرص میں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے، زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، تو یہ ایک اچھی نیت ہے، یہ کوئی بری نیت نہیں ہے، یہ اچھی نیت ہے۔ لیکن بسا اوقات کوئی ایسی وبائی امراض آ جائیں یا ملک کے اوپر کوئی جو ہے انفارچونیٹ صورت آ جائے تو پھر ایسی صورتحال میں اپنی زکوٰۃ کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ رمضان المبارک میں ابھی 3-4 مہینے ہیں، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اور ملک کے اندر کوئی سیلاب زلزلہ آ جائے، اب ضرورت اب ہے اور اہل ثروت اور سارے لوگ اپنی زکاتوں کو روک لیں کہ ہم تو رمضان میں دیں گے، زیادہ ثواب نہیں ملے گا، اب زیادہ ثواب نہیں ملے گا، اب ثواب ملے گا کہ فوراً نکالو، ضرورت اب ہے۔ لیکن عام حالات میں اگر لوگ رمضان میں اہتمام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے، اور وہ میں عرض کرتا رہا ہوں، ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ 4 بنیادی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے: سونے پر، چاندی پر، نقدی پر اور سامان تجارت پر۔ سونے پر، چاندی پر، نقدی، کیش، کیش میں ہر قسم کا کیش، روپی یا ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، یہ جتنی بھی کیش کی قسمیں تمام کی تمام جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور سامان تجارت، وہ سامان کہ جس کو لیتے ہوئے ہی آپ نے نیت اس بات کی ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، اس سامان تجارت ہے۔ اب وہ دکان کی صورت میں ہو یا آپ دکان نہ بھی ہو۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا، چونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے نا تو بتا دینا چاہیے، کہنے لگے کہ میری دکان تو نہیں ہے، میں تو گھر سے مال بیچتا ہوں، تو میرے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سامان تجارت اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ دکان کے اندر رکھا جائے۔ نہیں، اللہ کے بندے، میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا جو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ جو موٹے موٹے گتے ہوتے ہیں ان کا کام کرتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، پھر گودام میں رکھ دیتا ہوں، گھر میں رکھ دیتا ہوں، پھر بیچ دیتا ہوں، تو میری تو دکان نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ دکان نہیں ہے، وہ گتے تم لوگوں نے کس لیے لیے ہیں؟ وہ سونے کے لیے تھوڑی لیے ہیں کہ اس کے اوپر تو سوئے گا رات کو، بھائی بیچے گا نا، تو اسی کو ہی سامان تجارت کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سامان تجارت ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ہر وہ چیز جس کو لیتے ہوئے نیت اس بات کی ہو کہ میں اس کو بیچوں گا اور میں اس سے کاروبار کروں گا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے، بعض لوگ پروڈکشن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کی فیکٹری ہے، کوئی چیز بنا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر جو زکوٰۃ ہوگی وہ جو مال جو تیار جس چیز سے کیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، سمجھ رہے؟ مثال کے طور پہ کسی کا بیکری کا سامان ہے، بیکری، تو اب بیکری میں چینی بھی آئی ہوئی ہے، آٹا بھی آیا ہوا ہے، میدا بھی آیا ہوا ہے، سب کچھ آیا ہوا ہے، تو سامان تو بہت پڑا ہوا ہے، تو وہ چونکہ چیز بنا رہا ہے تو اس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ چیز بنا لے گا، وہ ایک چیز فارم ہو جائے گی، بریڈ بن گئی یا اور چیزیں بن گئی کھانے پینے کی، تو اب اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کی کپڑے کی کوئی فیکٹری ہے، اس نے روئی خرید کر رکھی ہوئی ہے، تو روئی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ چیز بن کر بکنے کے مرحلے میں آ جائے گی تو اب اس پر زکوٰۃ۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی اور کیش پر اور سامان تجارت پر۔ سونا اگر 7.5 تولہ ہو اور چاندی 52.5 تولہ اگر ہو، اب یہاں ذرا سمجھ لیں، ذرا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ 1-2 مسئلے بس عرض کرنے، اور یہی مسئلے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، تفصیل کے لیے آپ حضرات خود پوچھا کریں۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں کبھی سونا مہنگا ہوتا تھا، کبھی چاندی مہنگی ہوتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ چاندی مہنگی ہوتی تھی، سونا سستا ہوتا تھا۔
تو فقہا نے، علماء کرام نے اس کا حل یہ نکالا کہ بھائی جو چیز سستی ہوا کرے گی اس کے معیار پر زکوٰۃ کو طے کریں گے. سمجھ رہے میری بات؟ آج کل کے دور میں اور پچھلے کافی عرصے سے، کئی سو سال سے بلکہ، سونے کے مقابلے میں چاندی کیا ہے؟ سستا ہے. اگر آج کل سونے کا حساب لگائیں 7.5 تولہ، تو بھائی یہ تو زکوٰۃ جو ہے آدھی مخلوق سے جو ہے وہ ہو جائے گی، وہ ہوگی نہیں فرض. اگر سونے کا حساب لگائیں بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس پہ دیکھیں گے یہ کہ جو غرباء اور فقراء کے لیے زیادہ سہولت والا عمل، کہ ان کی امداد ہو سکے، تو چاندی میں آج کل چاندی سونے سے بہت کم ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کا حکومت پاکستان نے آج کا، میں نے آج بھی چیک کیا، ابھی تک ریٹ آیا نہیں، ورنہ 3-4 دن پہلے آ جاتا ہے. پچھلے سال 1,35,180 روپے تھا. چنانچہ 1,35,180 روپے نصاب، یعنی جس شخص کے پاس یہ رقم آ گئی، یا اس کے برابر کا مال تجارت آ گیا، یا اس کے برابر کا چاندی اس کے پاس ہوا، یعنی 52.5 تولہ چاندی، تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ صاحب نصاب ہو گیا. تو زکوٰۃ اس کو کب دینی ہے؟ فوراً دینی ہے؟ نہیں. اس صاحب نصاب ہونے کو اس کے اوپر کیا گزر جائے؟ سال گزر جائے، تو پھر اب اس کو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اب موجودہ ریٹ کیا آیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، آج آنا چاہیے تھا، میں ابھی جمعے سے پہلے بھی چیک کر کے آیا لیکن آیا نہیں. 1-2 سوناروں سے بھی رابطہ کیا، ان کا جواب نہیں آیا. فرض کریں اس سال 1.5 لاکھ روپے ریٹ آتا ہے، فرض کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو 1.5 لاکھ روپے جیسے ہی کسی کے پاس ہو گئے، اور آج کی اس نے تاریخ کا حساب لگایا، اس نے اپنا مال وال دیکھا اور دیکھا تھوڑا سا جو ہے چاندی ہے، یا تھوڑا سا اس کے پاس کیش ہے، کچھ سامان تجارت ہے، کچھ بینک میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ جیب میں ہے، کچھ لاکر میں رکھے ہوئے ہیں، سب ملا ملو کے اس نے دیکھا 1.5 لاکھ روپے ہو گئے اس کے پاس. تو اگر تو وہ زکوٰۃ پچھلے سالوں میں بھی دے رہا تھا اور صاحب نصاب چل رہا ہے تو اس سال بھی دے گا. اور اگر اس نے دیکھا کہ 1.5 لاکھ ہو گئے تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کو فوری زکوٰۃ نہیں دینی، اس پہ بھی سال گزرنے کے بعد اگلا سال جب رمضان یا 28 جو ہے شعبان آئے گی تب اس کو زکوٰۃ دینی، تب اس کے اوپر واجب ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو کیش ہوتا ہے، کیش کسی بھی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی کرنسی میں ہو، کیش ہے. لیکن کوشش آپ یہ کریں اگر آپ کے پاس ڈالر ہے یا کوئی اور نقدی ہے تو اس کو اپنے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرا لیں جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہو، اور پھر آپ حساب کر لیں. اور سامان تجارت کا میں نے عرض کر دیا کہ اگر آپ کی دکان کے اندر فرض کریں اس سال کا ریٹ 1.5 لاکھ کے حساب سے آتا ہے، 1.5 لاکھ کا آپ کے پاس سامان تجارت پڑا ہوا ہے، تو اب آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہے. 1.5 لاکھ سے کم ہے، اگر ریٹ وہ نہیں آیا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں دینی ہے. 1.5 لاکھ روپے بھائی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی نئے ریٹ کا پتہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ پھیل نہ جائے، یہ بات بڑا ڈر لگتا ہے کہ امام صاحب نے تو 1.5 لاکھ بولا تھا، حالانکہ امام صاحب پوری تکرار کر رہے ہیں، وہ کسی نے نہیں سنا ہو. تو یہ ضروری مسائل ہیں، ان کو سیکھیں. اور جہاں کہیں معاملہ پوچھنے کا ہو، اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کے حوالے سے خوب جتنا ممکن ہو سکے اس کے اندر کوشش اور محنت کریں. یہ سرسری کام نہ کریں، سرسری حساب لگایا اتنا بنا دے دیا، نہیں، تھوڑی کوشش کریں، تھوڑی اس کے اندر محنت کریں. اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے.